ناظرین کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے آسمان سے زمین پر روٹی اور گوشت لے کر دسترخوان پر حاضر ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے اس سارے سامان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، کیا یہ دسترخوان اس دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دسترخوان نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آخرت کے کھانوں میں سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سارے کھانے کو ابھی اپنی قدرت کاملہ سے ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرنا، اور آنے والے کل کی ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ جب رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، لیکن جب صبح کو بیدار ہوئے تو مسخ ہو کر ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن چکے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے روز یہ لوگ مر کر اس دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تو ایک شخص جس کا نام مالک بن زیر تھا اور وہ دین کا باشندہ تھا، وہ شخص ایک قافلے کے ساتھ اس کنویں میں پہنچا اور اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور مالک بن زیر نے آپ کو کنویں میں سے باہر نکال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے زیر سے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تم اس کو خرید لو تو ہم اسے تمہارے ہاتھ انتہائی سستے داموں میں بیچ دیں گے۔ چنانچہ زیر نے صرف چند درہم کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں سے خرید لیا، لیکن بھائیوں نے یہ شرط رکھی کہ اس کو اتنی دور لے جاؤ کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ مالک بن زیر نے آپ کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیارے ناظرین، ان دونوں میں مصر کا بادشاہ دیان بن ولید ملیکی تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ رکھے تھے، اور مصر کے لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ پیارے ناظرین، جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ مصر کے بازار میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ پیارے ناظرین، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی، اور ایک روز خوب بند سنور کر محل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لبانے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب زلیخا بذات خود آپ علیہ السلام کی جانب لپکی تو آپ دوڑ پڑے، اور زلیخا نے آپ کے پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا
وہ پیراہن اسی وقت پھٹ گیا جبکہ زلیخا آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی محل کے صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر محل کے اندر داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے اس حالت میں دیکھ لیا تو زلیخا نے مکاری سے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا کوئی دوسری سخت ترین سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ عمل بد کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ سرہن غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، کیونکہ اس نے خود مجھے لبایا اور جب میں اس سے دور بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر ان دونوں کا بیان جان کر حیران رہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ سچ ہے؟ تو یوسف نے فرمایا کہ 4 مہینے کا ایک لڑکا پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا بیٹا ہے، اس سے ہی دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 ماہ کا لڑکا کیسے بول کر بات کر سکتا ہے اور کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس کو میرے حق میں بولنے کی طاقت عطا کرے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ پھر جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، لیکن اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے۔ ناظرین کرام، 4 ماہ کے بچے کی زبان سے عزیز مصر نے جب یہ گواہی سنی اور دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کر دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قرآن پاک میں اپنے معجزات یوں ہی کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ بے شک یوسف، موسیٰ اور عیسیٰ کا خدا وہی ہے جس کی عبادت ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہی خدا ہے جو اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گنہ گار کیوں نہ ہو اور اسے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسے معافی اور بخشش طلب کرتا ہے تو وہ رب رحمان ضرور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چشم پرنم دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین اور ہماری اولادوں کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، جیسا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے فرماتا ہے۔ جن مسلمانوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔